حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک دن ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس آئے تو غصے میں تھے، تو میں نے پوچھا کس وجہ سے آپ کو غصہ آیا، کس چیز نے آپ کو غضبناک کیا؟ تو ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے فرمایا کہ میں پہلے یہی جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اکٹھے نماز پڑھتی ہے اور اب اسے بھی چھوڑتی جا رہی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل یہ تھا کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے، با جماعت نماز ادا کی جاتی تھی۔ اکیلے نماز پڑھیں گے تو ایک نماز کا ثواب ملے گا، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو کم از کم 27 نمازوں کا ثواب ہے جب ایک امام اور ایک مقتدی ہو۔ ایک امام اور ایک مقتدی ہو تو 27 نمازوں کا ثواب ہے، اور جتنے مقتدی زیادہ ہوں گے اتنا ہی ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ایک روایت میں میں نے پڑھا کہ جتنے زیادہ مقتدی ہوں گے اتنا ہی زیادہ اللہ امام کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے، جتنا درجہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی ایک کا عمل پسند آتا ہے۔ اکیلے نماز پڑھیں گے تو جیسی پڑھیں گے ویسا معاملہ ہوگا، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو کسی ایک کی اللہ نے قبول کی تو اس کی وجہ سے اللہ سب کی قبول فرما لیتا ہے، کہ کسی ایک کی تو اللہ کو پسند آئے گی، سب کی تو رد نہیں کرتا، تو کسی ایک کی نماز قبول کرے گا تو یہ نہیں کہ آدھی کی قبول کی آدھی جماعت کو چھوڑ دیا، نہیں، اللہ پھر سب کی قبول کرتا ہے۔ حج کے واقعات کئی مرتبہ پڑھے کہ ایک بندے کے حج کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے حج کو قبول فرمایا، تو جماعت کا بھی یہی فائدہ ہوتا ہے۔ تو جتنی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے اتنا ہی ثواب، مسجد میں پڑھیں گے تو مسجد کا بھی ثواب ملے گا، مسجد کے علاوہ جماعت کریں گے تو جماعت کا ثواب ملے گا، مسجد کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو صحابہ کرام کی اگر جماعت رہ جاتی تھی تو وہ 2-4 بندے جمع ہو کر جماعت کرتے تھے، یا کسی صحابی نے دیکھا مسجد آیا جماعت ہو گئی تو واپس گھر چلا جاتا تھا، بچوں کو عورتوں کو جمع کر کے وہ گھر میں باجماعت نماز ادا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ترمذی شریف میں موجود ہے، ایک مرتبہ تشریف لائے تو دیکھا کہ جماعت ہو گئی، 2 قبیلوں میں صلح کروانے چلے گئے تھے اور حکم دے دیا تھا کہ اگر میں نہ آ سکا تو جماعت کروا لینا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے جماعت کروا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جماعت ہو چکی تھی، تو اپنے گھر گئے اور خادموں کو اور ازواج مطہرات کو جمع کیا اور جماعت کی۔ آج ہمارا کیا حال ہے کہ امام کے بغیر ہم جماعت کروانے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں وہ اچھا قرآن پڑھنا نہیں جانتے، تو یہ اپنی جو جھجک ہے اس کو ختم کرنی چاہیے۔ پہلے کسی قاری سے 1 مہینہ، جس کو ناظرہ پڑھنا آتا ہے، اگر قاری سے نہیں پڑھا تو 1 مہینہ روزانہ 20 منٹ آدھا گھنٹہ کسی قاری سے مشق کرے گا تو کم از کم اس کو 10-12 صورتیں اچھی پڑھنی آ جائیں گی۔ اپنی نماز سنا کے اس کا تلفظ ٹھیک کرے، اس نیت سے ٹھیک کرے کہ میں باجماعت نماز پڑھوں گا، جہاں جماعت نہ ہو سکی تو میں جماعت کرواؤں گا۔ مسلمان تو خود جماعت کرانے والا ہو۔ صحابہ ہر ایک صحابی امام بنتا تھا، ہر ایک صحابی امام بنتا تھا۔ آج ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے کہ راستے میں یا کہیں بھی، گھر میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، ہر گھر میں 2-4 ملازم بھی ہیں اور گھر میں مالک بھی ہے، 2 4 بھائی رہتے ہیں، لیکن وہ سارے اکیلے نماز پڑھتے۔ پہلے تو کوشش یہ ہونی چاہیے مسجد جاؤ، مسجد نہیں جاتے، کسی وجہ سے دیر ہو گئی تو گھر میں باجماعت نماز ادا کرو۔ گھر میں دعوت ہوگی، 8-10 بندے جمع ہیں، 15-20 بندے جمع ہیں، مسجد نہ جا سکے تو گھر میں سارے اکیلے پڑھ لیتے۔ تو یہ غلط طریقہ ہے۔ سنت عمل یہ ہے کہ انسان باجماعت نماز ادا کرے۔ یہ داڑھی ہونا ضروری نہیں ہے، پہلے تو ہونی چاہیے، داڑھی رکھنا واجب ہے، داڑھی کٹوانا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن اگر داڑھی نہیں ہے، بندہ اچھا قرآن پڑھتا ہے اور باقی سارے جو ہیں اگر وہ اچھا نہیں پڑھتے تو جو اچھا پڑھتا ہے وہ جماعت کروائے۔ داڑھی والا موجود ہو، اچھا پڑھنے والا ہو تو پھر بغیر داڑھی والے کو آگے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ داڑھی والا ظاہری طور پر اس سے اعلیٰ ہے۔ اگر وہ قرآن بھی پڑھتا ہے، اگر داڑھی والا ہے اس کو قرآن نہیں آتا، غلط پڑھتا ہے، بغیر داڑھی والا اچھا پڑھتا ہے تو بغیر داڑھی والے کو آگے کریں گے، کیونکہ قرآن مجید کا نماز میں صحیح پڑھنا فرض ہے۔ تو قرآن مجید صحیح پڑھنے والا پھر وہ جماعت کروائے گا۔ تو یہ حالت نہ دیکھی جائے، پینٹ شرٹ لگی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لباس مرد کے لیے گھٹنوں سے لے کر ناف تک کا سطر ہے، اتنا سطر موجود ہے، تو پینٹ شرٹ والے نے بھی یہ پہنا ہوتا ہے، ہر مرد کا سطر تو پورا ہوتا ہے۔
تو انسان جہاں دیکھے 2-4 بندے ہیں تو وہاں یہ کہہ دے کہ چلو بھائی جماعت کر لیتے ہیں، اکیلے پڑھیں گے تو ایک نماز کا ثواب ملے گا، اور جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ 27 نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے، جماعت کا تو ثواب ملے گا۔ سفر میں گاڑی رکتی ہے، 8-10 بندے اترتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور سارے اکیلے پڑھتے ہیں، کیوں کہ کوئی جماعت کرانے کے لیے آگے نہیں بڑھتا۔ تو یہ ایک ایسی سنت ہے جس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اس سنت کو جو بندہ زندہ کرنے کی کوشش کرے گا اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ کتنا بڑا درجہ ہے کہ انسان اس نیت سے اپنے آپ کو تیار کرے، اچھا قرآن پڑھنا سیکھے، نماز کہ میں خود بھی پڑھوں گا تاکہ میری نماز درست ہو، اور دوسرا جماعت کرنا، گھر میں بچوں کو کھڑا کر کے جماعت کروائے۔ یہ ایک جھجک ہوتی ہے، جب 2-4 مرتبہ جماعت کروائے گا تو وہ جھجک ختم ہو جائے گی۔ جس طرح اذان دیتے ہوئے پہلے انسان کو ڈر لگتا ہے، جھجک 2-4 مرتبہ جب انسان اذان دیتا ہے تو پھر وہ جھجک ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اپنی جھجک کو انسان جماعت کروانے کی ختم کرے، اور جہاں ضرورت پڑے پھر آگے بڑھ کر جماعت کروائے۔ دوسروں کو کہہ دے بھائی اکیلے کیا پڑھنی ہے، چلو آؤ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ علماء کا یہ طریقہ ہے، علماء کہیں جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں با جماعت نماز ہو، لیکن اگر مسجد میں جماعت ہو گئی تو وہ جو آنے والے نمازی ہوتے ہیں ان کو لے کر پیچھے جماعت کر لیتے ہیں۔ روزانہ مسجد میں عادت بنا لینا کہ بندہ لیٹ آئے اور پیچھے جماعت کرے، یہ غلط ہے۔ ایک مسجد میں 2 جماعتیں ہونا یہ مکروہ تحریمی ہے، حرام ہے، لیکن کبھی کبھار جماعت کرنا یہ منع نہیں ہے۔ ایک بندہ پکا نمازی ہے، روزانہ با جماعت نماز ادا پڑھتا ہے، کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا تو 2-4 بندے جو بعد میں آئے کھڑے ہو کے جماعت کر لیں، کم از کم جماعت کا تو ثواب ملے گا۔ کبھی کبھار انسان لیٹ ہو جائے تو پیچھے انسان جماعت کر لیتا ہے، لیکن ہمارے ہاں امام کے علاوہ کوئی آگے بڑھتا نہیں ہے۔ تو ہر بندہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ میں اپنے آپ کو اس قابل بناؤں گا کہ انسان جماعت کروا سکے، جمعہ پڑھا سکے، نکاح پڑھا سکے۔ نکاح کے لیے مولوی کو ہونا ضروری تو نہیں ہے، باپ بھی نکاح پڑھا سکتا ہے، بھائی پڑھا سکتا ہے۔ نکاح پڑھانا کوئی مشکل نہیں ہے، 10 منٹ میں بندہ سیکھ لیتا ہے۔ نکاح پڑھانا سیکھے، خود پڑھائے۔ صحابہ کرام اپنے والدین کا سب سے بڑا حق فقہ میں لکھا ہوا ہے کہ والد کے جنازہ پڑھانے کا حق حاکم وقت کو ہے۔ صحابہ کرام میں اور اسلامی حکومت میں دستور یہ تھا کہ محلے میں جو فوت ہوتا تھا تو جو علاقے کا سربراہ ہوتا تھا حکومت کی طرف سے جنازہ وہ پڑھاتا تھا۔ اگر وہ موجود نہ ہوتا تو علاقے کا قاضی جنازہ پڑھاتا تھا، اور اگر علاقے کا قاضی بھی موجود نہیں ہوتا تھا تو پھر بیٹا جنازہ پڑھاتا تھا۔ آج ہم اپنے گریبان میں جان کے دیکھیں کہ ہم نے اپنی اولاد کی اتنی تربیت کی کہ اگر ہم مر گئے تو ہمارا جنازہ وہ پڑھائے۔ حاکم تو نہیں پڑھاتے، قاضی تو نہیں پڑھاتے، وہ تو نظام ہی ختم ہو گیا، وہ تو مسجدوں میں نہیں آتے۔ ورنہ صحابہ کے دور میں یا اسلامی حکومتوں میں جو حاکم وقت ہوتا وہ بڑی مسجد کا امام ہوتا تھا، جو گورنر ہوتا تھا، جس علاقے کا گورنر ہوتا تھا مرکزی مسجد کا وہ امام بھی ہوتا تھا۔ لیکن چلو وہ تو نظام ختم ہو گیا، قاضی بھی نہیں پڑھاتے، تو آیا پیچھے اولاد رہ گئی، تو آیا اولاد اس قابل ہے کہ باپ کا جنازہ پڑھائے؟ جب یہ طلباء جو مدارس میں پڑھتے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں جب اپنے والدین کا، اپنے عزیز کا جنازہ پڑھاتے ہیں تو دنیا ساری رشک کرتی ہے کہ دیکھو کیسی اچھی اولاد ہے۔ میرے والد صاحب دنیا سے تشریف لے گئے، ہم 4 بھائی الحمدللہ حافظ قرآن ہیں۔ ایک نے جنازہ پڑھایا، 2 نے قبر پہ کھڑے ہو کے سبق پڑھا، ایک نے دعا کروائی۔ پورا علاقہ رو رہا تھا کہ دیکھو اس نے دین پڑھایا تو آج فائدہ ہوا۔ میرا پھپھڑ تھا، پوری عمر اس کی سعودیہ میں گزری، مالدار تھا، تو وہ رونے لگ گیا۔ میں نے کہا تجھے کیا ہوا؟ کہتا ہے میری اولاد تو دعا بھی نہیں کر سکتی۔ کہتا پیسہ ہے لیکن میری اولاد کو کہو کہ یار یہ ہم 10 بندے بیٹھے ہیں ذرا دعا کرا لو، وہ دعا بھی نہیں کروا سکتی۔ یہ آپ کے ابو نے تربیت کی ہے تو کتنا فائدہ ہوا کہ آج جنازہ بھی اولاد پڑھا رہی ہے، دعائیں بھی اولاد کر رہی ہے، قرآن بھی اولاد پڑھ رہی ہے۔ تو یہ اولاد کو خود بھی انسان سیکھے، اپنے والدین کے لیے ثواب بنے گا، اور اپنی اولاد کو بھی اس قابل بنائے کہ کل ہم مریں تو ہمارے بعد کم از کم ہمارا جنازہ پڑھا کے دعا تو کر سکے۔ تو یہ ہمارے اندر ایک بہت بڑی کمزوری ہے۔ ہم مسلمان اس کمزوری کو رمضان المبارک کی وجہ سے نیت کریں کہ اپنے اندر سے اس کمزوری کو دور کریں گے اور ہمیشہ با جماعت نماز ادا کریں گے۔ کہیں جماعت رہ گئی تو 2-4 بندوں کو جمع کر کے انسان خود جماعت کروائے۔ چلو ان کو نہیں آتا، بندہ خود سیکھے، جو نماز پڑھتا ہے کم از کم اس کو نماز تو آتی ہے، تو جماعت کروائے، یہ جھجک اپنی ختم کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں مسائل سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔